أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات پڑھ لیں تمام تعریفیں اس خدائے واحد و احد و صمد کے لیے کہ جس کی سمددیت پر انبیاء نے گواہی دی اور تمام تر ہدیہ درود و سلام ان انبیاء کے لیے اور اوصیاء انبیاء کے لیے کہ جو خدا کی وحدانیت کو بتاتے رہے اور ان سے بھی افضل درود و سلام ہو محمد اور آل محمد کے لیے الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن العظيم واجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسن عليه السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام اما بعد فرش عزائے سرکار سید الشہداء پر حاضر خدمت ہیں اس دولت یقین کے ساتھ کہ خدا نے ایک موقع عطا کیا کہ سرکار سید الشہداء کی یاد میں آپ کی سیرت کے بیان کے ساتھ اپنی زندگی آسان کرنے کے لیے آپ کی ہدایتوں کے نشان کے ساتھ کربلا کے شہیدوں کے ساتھ ہونے کی تمنا کو مکمل کرنے کے لیے یہاں شریک ہو گئے۔ بہت آسان ہے حسین کا نام لینا اور بہت مشکل ہے حسین کا ساتھ دینا۔ نام تو سب لے سکتے ہیں مگر ساتھ سب نہیں لے سکتے۔ کہ حسین کا ساتھ دینے کے لیے ساتھ دینے والوں کو ہر باطل کا ساتھ چھوڑنا پڑے گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی باطل کا ساتھ دیتے ہوئے حسین کا ساتھ دینا چاہے تو یقیناً یہ دو کشتیوں کے سوار کا مسئلہ نہ ہو جائے کہیں۔ تو پہلے باطل کا ساتھ چھوڑ دیجئے تاکہ حسین کا ساتھ دینا ممکن ہو سکے۔ اور اسی مناسبت سے آپ کی خدمت مقدس میں اس آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ یہ آیت کسی تعارف کی محتاج تو نہیں ہے،
فرش ازا کی برکت سے اس آیت کو آپ نے متعدد مرتبہ سماعت فرمایا ہے. یہ سورہ مبارکہ توبہ کی آیت اور آیت کا نشان ہے 119. سورہ توبہ قرآن مجید کا سب سے منفرد سورہ ہے. اس کا نام توبہ بھی ہے اور براءت بھی ہے. اس کی پہچان کہ اس کے آغاز میں خدا کے رحمان الرحیم کا حوالہ موجود نہیں ہے، بلکہ اس کی تلاوت کے آغاز کے لیے حکم یہ ہے کہ صرف اتنا پڑھ لیجئے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر سورہ توبہ کی تلاوت شروع کیجئے. البتہ بسم اللہ کی تلاوت کر سکتے ہیں اگر بطور تبرک، بطور تلاوت قرآن، نہ کہ بعنوان سورہ توبہ. پوچھا گیا مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کہ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں پڑھی جا سکتی؟ فرمایا اس لیے کہ بسم اللہ خدا کی رحمانیت اور رحیمیت کا اعلان ہے، اور سورہ توبہ کا آغاز براءۃ من اللہ سے. تو اللہ جس سے بری و ذمہ ہو جائے نہ اس کے لیے رحمان ہوتا ہے نہ رحیم ہوتا ہے. یہ دونوں آیتوں کے مزاج مختلف ہیں، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کیے بغیر آغاز کرو جب سورہ توبہ کے ارادے سے سورہ پڑھنا چاہو. لیکن درمیانے سورہ میں اگر کوئی آیت پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، ہاں بسم اللہ سے آغاز کر سکتے کہ جزو قرآن پڑھ رہے. اور اسی لیے میں نے آپ کی خدمت میں بسم اللہ سے آغاز کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. آیت میں 3 جملات ہیں اور تینوں جملات میں خدا نے پوری دنیا سمیٹ دی ہے، اول سے آخر تک، ایمان سے صداقت تک. باقی بچا ہی کیا ہے؟ اگر ایمان دل میں رہے، صداقت عمل میں رہے، تقوی مزاج میں رہے تو یہاں بھی کامیاب اور وہاں بھی کامیاب ہے. تو پہلا جملہ یا ایھا الذین آمنوا پروردگار کا حکم ہے. کس کے لیے؟ ان کے لیے جو اپنے آپ کو مومن کہتے. اگر ہم اپنے آپ کو مومن نہیں کہتے تو یہ ہم سے مخاطب نہیں ہے. تو جس نے اس آیت پہ عمل نہ کرنا ہو اسے ایمان کے مقدس ترین لفظ کو الوداع کہنا ہوگا. یا تو اپنے آپ کو مومن کہنا چھوڑ دیجئے، یا اگر مومن کہتے ہیں تو پھر مومن بن کے دکھا دیجئے. 2 جملے آپ کی خدمت میں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مومن بن کے دکھائیں، مومن کہتے ہیں، ان میں فرق کیا ہے؟ بڑا آسان سا مسئلہ. قرآن خود کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، آمنو، اے ایمان لانے والے دعوے دارو، آپ حقیقت میں ایمان لے بھی تو آؤ. کبھی قرآن ہمارے اور آپ کے مزاج کو جھنجھوڑ کے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے صاحبان ایمان اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں چلے گا کہ کچھ اسلام قبول ہے، کچھ اسلام قبول نہیں ہے. سمجھ میں آیا وہ اسلام ہے، سمجھ میں نہیں آیا وہ اسلام نہیں ہے. تو کیا اسلام آپ کی سمجھ کا نام ہے، یا آپ نے اسلام کو سمجھنا ہے اور عمل کرنا؟ صلوات پڑھے محمد والے. بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، بہت سی باتیں ہمیں کیا بڑوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی. اور خاص طور سے وہ باتیں آج بھی شاید پریشان کن ہیں. ان میں سے صرف ایک بات آپ کی خدمت مقدس میں
سوال یہ تھا کہ پروردگار عالم اگر وجود رکھتا ہے تو ہر موجود کو دکھائی دینا چاہیے. یہ سوال آج کا نہیں ہے. یہ سوال آج سے بہت پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا. قوم نے موسیٰ سے مطالبہ کیا کہ موسیٰ، ہم آپ پر ایمان لے آئیں اگر آپ ہمیں خدا کو ظاہر بظاہر دکھا دیں. ہم آپ پر ایمان لے آئیں اگر آپ خدا کو ظاہر بظاہر جہرتن دکھا دیں، بالکل سامنے کھول کے. موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس سوال کا جواب کیا تھا؟ آپ نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے خدا کی بارگاہ میں اپلیکیشن فارورڈ کر دی. پروردگار، تیرے بندے تجھے دیکھنا چاہتے ہیں. پروردگار نے ارشاد فرمایا اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو موسیٰ سے کہو کہ اپنے درمیان منتخب کریں کہ کون دیکھے گا مجھے. ہے کوئی جو مجھے دیکھ سکے؟ باقاعدہ انتخاب ہوا، سلیکشن ہوا، الیکشن نہیں. کہتے ہیں افراد شمار کیے گئے، یہ بڑے مضبوط دل کے آدمی ہیں، یہ بڑے بہادر ہیں، یہ بڑی ہمت والے ہیں، یہ بڑے صاحب حیثیت ہیں. لوگ منتخب کیے گئے اللہ کو دیکھنے کے لیے. اور خداوند عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 افراد، کہتے ہیں 700 سے 400 ہوئے، 400 سے 70 ہو گئے، 70 افراد خدا کی زیارت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل کر آئے. خدا نے فرمایا کہ اس پہاڑ پر نگاہ رکھنا، بجلی چمکے گی، اگر بجلی دیکھ سکو تو پھر آگے بات کرنا کہ تم میں کتنی صلاحیت ہے. یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے. میں اپنے عنوان کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے چلا ہوں کہ آج بھی ایک موسیٰ کی آمد کا روز ہے. بس فرق یہ کہ موسیٰ کلیم تھے، یہ موسیٰ کاظم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جیسے ہی اللہ کی طرف سے بجلی پہاڑ پر نازل کی گئی، اللہ نہیں آ سکتا، اللہ دکھائی نہیں دے سکتا. وجہ کیا ہے وہ موضوع الگ. بجلی چمکی، بجلی کا چمکنا تھا کہ موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور 70 انتقال کر گئے. اللہ اکبر. اس بجلی کے چمکنے سے پورا پہاڑ ایسا ہو گیا کہ جیسے کوئی کالے رنگ کا سرما بنا دیا جائے. تو سوال پرانا ہے، ہو سکتا کہ آپ کے ذہن میں بھی ہو. مثال کو آسان کرتا ہوں. روایت معصوم ہے، اعبد اللہ، اللہ کی بندگی اختیار کرو کأنک تراہ، جیسے تم اللہ کو دیکھتے. اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر فإنہ یراک، اتنا تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں دیکھتا ہے. ابھی ہم بات کر رہے ہیں پہلے لیول کی، ہم اللہ کو دیکھ سکتے کہ نہیں دیکھ سکتے. اور آپ کو تو پتا ہے کہ انسان جس کو دیکھتا ہے اس سے ہی تو ڈرتا ہے. آپ کو پتا ہو جائے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے تو آپ بڑے ذرا سا اپنے آپ کو احتیاط میں لے آتے ہیں، ریزرو ہو جاتے ہیں. کیمرے آن ہیں. اور آپ تو یہ بات خوب جانتے ہیں، آج کل سیلاب زدگان کو امداد بانٹنے والے بھی کیمرے میں اور ہوتے ہیں، کیمرے کے بغیر اور. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کیمرہ آن ہے، کیمرہ آف ہے، مزاج مختلف ہے. ورنہ آن لائن
پروگرام کرنے والے ان سے پوچھ لیجیے کتنا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو سنبھال کے بٹھا کے رکھنا. چھینک نہیں آ سکتی. آپ آن ایئر جا رہے ہیں, آپ کھانس نہیں سکتے, آن ایئر جا رہے ہیں, لوگ کیا سمجھیں گے؟ انسان عجیب بات ہے, جب تک دیکھتا نہیں ہے تب تک ڈرتا نہیں ہے, اور خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا. خدا کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ جبکہ خدا ہے مگر دکھائی نہیں دیتا. تو بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. اگر ایک صاحب کو بڑی ضد ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ موسی کاظم کے والد ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, یہ اپنے درس توحید میں عجیب بات کرتے ہیں, خدا ہے ضرور مگر دکھائی نہیں دیتا. اور بہت سمپل سا مسئلہ کہ جو ہے اسے دکھائی دینا چاہیے. کہتے ہیں اس سوال کے جواب کے لیے علمی دلیل تو اپنے مقام پر ہے کہ مجھے بتائیے آپ سب کے سب جتنے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سب ایک ایسے غائب کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر وہ غائب نہ ہو تو آپ نہیں بیٹھ سکتے. اس غائب کا نام ہے روح انسان. آپ زندہ کیسے ہیں؟ آپ کی آنکھیں نہیں دیکھتی بلکہ آنکھوں کے ذریعے کوئی اور دیکھتا ہے. آپ اپنی زبان سے نہیں بولتے. اگر زبان بولتی ہوتی تو پھر مرنے کے بعد بھی زبان بولتی. جسم تو پڑا میرے سامنے ہے میت کا, زبان بھی اس کے اندر موجود ہے, آنکھیں بھی موجود ہیں, کان بھی موجود ہیں, ہاتھ بھی موجود ہیں, مگر کیا چیز ہے جو موجود نہیں ہے؟ اگر وہ موجود تھی تو یہ انسان بول رہا تھا, سن رہا تھا, دیکھ رہا تھا. اس چیز کے جانے کے بعد یہ انسان بیکار ہو گیا. ہے کوئی جو بتائے مجھے کسی انسان نے روح انسان کو دیکھا ہو؟ تو کیا انکار کر دوں کہ روح نہیں ہوتی؟ تو دکھائی نہیں دیتا اس کا انکار کر دیا جائے؟ خود خدا نے انسان کے وجود میں اپنے وجود کی دلیل رکھ دی ہے کہ اگر خدا کو محسوس کرنا چاہو تو اپنے آپ کو محسوس کرو. اس لیے فرمایا تھا من عرف نفسہ, جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اور آئیے اتنی مضبوط ترین مثال جو ہر ایک کے پاس موجود ہے, اس سے انکار ممکن نہیں ہے. آتے ہیں امام موسی کاظم علیہ السلام کے دور کی طرف. اس سوال کا جواب امام نے کیا دیا؟ وہ اپنے مقام پر, امام کے غلام نے, امام کے مدرسے کے طالب علم نے اس بڑی شخصیت کو جواب دینے کے لیے, ہو سکتا ہے نا کہ بھئی بات یہ کہ علماء جواب دیں تو علم کے ساتھ ہوگا, طلباء جواب دیں تو ان کی حیثیت کے لحاظ سے ہوگا, عوام کا جواب اور ہوگا, خواص کا جواب اور ہوگا. اور بہلول تو ویسے دیوانے مشہور تھے, ایسے دیوانے تھے کہ ان کے لیے لوگ افسوس کیا کرتے تھے اچھا خاصا پڑھا لکھا انسان پاگل ہو گیا. اور آپ نے اپنے اس انداز میں ایسے کام کر دیے جو شاید دانا افراد بھی نہیں کر سکتے تھے. اتنی بڑی علمی شخصیت کو جواب دینے کے لیے انہوں نے اگر کتابیں کھولی ہوتی تو پکڑ لیے جاتے کہ دیوانے ہیں نہیں بنے ہوئے ہیں. کتاب کھولنے کے بجائے مٹی کا ڈیلا اٹھا کر اس کو استعمال کیا. میں کہتا ہوں ویسے تو مٹی کا ڈیلا مارنا دہشت گردی ہے, مگر کہیں علمی گردی بھی ہو سکتی ہے. حضرت بہلول نے دہشت گردی کی بنیاد پہ ڈیلا نہیں مارا, ورنہ جس کو مارا گیا ہوتا
اس کے لیے ہلاکت کا عنوان بھی ہو سکتا تھا. ایسے مقام پہ مارا اور اتنا آہستہ مارا، لیکن چونکہ ان کو بہرحال شاگردوں کے سامنے ہزیمت اٹھانی پڑی تو اس لیے شکایت ہو گئی. مٹی کا ڈیلا مارا، ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے انہیں مار دیا؟ جب لے کر گئے ہارون رشید کے سامنے، اتنے چھوٹے سے مسئلے پر ہارون تک بات چلی. ہارون نے بلوا لیا بہلول کو کہ آپ کے خلاف شکایت ہے کہ آپ نے انہیں مٹی کا ڈیلا مار دیا. تو کہنے لگے کہ میں نے کب مارا ہے؟ کیا مطلب؟ ان کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اچھا کرتا ہے تو بھی اللہ کرتا ہے، اور برا کرتا ہے تو بھی اللہ کرتا ہے. بہت غور کیجئے گا، یہ آج بھی بعض لوگوں کے ذہن میں ہے کہ سیلاب بھی اللہ لے کر آئے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بھائی آپ اگر اپنے آپ کو نہ بچائیے اور اپنے ملک کو بچانے کا انتظام نہ کیجئے، اور پھر اگر پانی آپ کے گھروں میں داخل ہو جائے تو اللہ پہ الزام نہیں ہے. جس نے سیلاب کو ظلم سمجھا اس نے خدا کے ساتھ ناانصافی کی. سیلاب نہ تو عذاب ہے نہ ظلم ہے، یہ سیل آب ہے، پانی کا بہاؤ ہے. ہماری مشکل کیا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں سارے ایمرجنسی راستے بند کیے ہوئے ہیں. اللہ توکل پہ بیٹھے ہیں، اللہ بچائے گا. راستے کہاں بچائیں گے؟ ڈیم کہاں بچائیں گے؟ اللہ بچائے گا. اسے کہتے ہیں خالصتاً جہالت. اور جو غیر مسلم ہے وہ کیوں نہیں ڈوبتا؟ اسے کیا اللہ بچاتا ہے؟ وہ اپنے مشکل مقامات پر اپنی ایگزٹ کو، اپنی ایمرجنسی تمام تر راستوں کو کھول کر رکھتا ہے. ہم نے وہ کیا ہی نہیں. اور بات یاد رکھیے کہ سیلاب نے تو کم تباہی مچائی ہے، انسانوں کی تباہی زیادہ ہے. جب زمینداروں نے اپنی زمینوں کو بچانے کے لیے پانی کا رخ آبادی کی طرف موڑ دیا، اسے خدا کے عذاب کا نام دیجیے. خیر بات کہیں اور نہ نکل جائے، اپنے آپ کو روکتا کہ انسان یہ بات یاد رکھے کہ پروردگار عالم صرف اچھائی کرتا ہے انسان کے حق میں، برائی انسان خود کرتا ہے اپنے حق میں. اسی لیے اہل ولا تو اس بات کو پہچانتے ہیں کہ اس گروہ پر بھی لعنت ہو جس نے ظلم کو سنا اور ظلم کو سن کے اس پر راضی ہو گیا. تو خدا ظلم نہیں کر سکتا، وہ تو کہتا ہے ظالم پہ لعنت کرو. یہ کیسے ممکن ہے؟ مگر ان کا عقیدہ یہی تھا کہ جو کرتا ہے خدا کرتا ہے. خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ سیلاب آ گیا، خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ فلاں کام ہو گیا. نہیں، بہلول نے سمجھایا کہ اگر ان کو شکایت مجھ سے ہے کہ پتھر میں نے مارا ہے تو پہلے عقیدہ ٹھیک کر لیں کہ خدا پتھر نہیں مارتا. صلوات پڑھیں محمد. جب خدا پتھر نہیں مارتا تو خدا سیلاب کیوں اتارے گا آپ کے اوپر؟ دوسرا عقیدہ ان کا، بہلول کہتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ شیطان آگ سے بنا ہے، اسے آگ میں خدا کیسے جلائے گا؟ آگ سے بنا ہوا آگ میں کیسے جلے گا؟ آگ میں آگ سے جلنا کوئی موضوع نہیں ہے. جتنے بیٹھے ہیں سب کے سب اہل ایمان اہل اسلام بتائیں ایمانداری سے، آپ نے حج تو کیا ہوگا اور نہ کیا ہو سنا تو ہوگا. خدا کروائی بھی اور سنائی بھی، مگر آپ نہ سنائیے گا. حج کرنے والا سنائے تو حج ضائع ہو جاتا ہے. جب حج پر جائیے
تو حج پر جانے کے بعد حج کے واجبات میں ایک واجب ہے رمی جمرات. رمی جمرات کیا ہے؟ جمرہ کہتے ہیں خود کنکر کو. جمرہ کہتے ہیں آج کل ایک ایسے ستون کو جس پر کنکر مارے جاتے ہیں. آپ بتائیں ایمانداری سے، یہ جو بنا ہوا ستون ہے کس کا بنا ہوا ہے؟ پتھر کا ہے. اب مارتے کیا ہیں؟ کنکر. اگر کنکر سے پتھر کو لگنے میں کوئی نقصان نہ ہوتا تو یہ عمل بے وقوفانہ ہوتا. عالم اسلام کے 73 فرقے، 73 میں سے صرف وہ فرقے جنہیں حج سمجھ میں آتا ہے، ان سے پوچھیے کیا کام کر رہے ہیں؟ کیا دیوار کو بھی چوٹ لگتی ہے؟ ایک زمانے میں شیطان بڑا کمزور تھا، 1.5 میٹر کا ایک ستون تھا. اب شیطان اتنا توانا ہو گیا کہ میں ماشاءاللہ نہیں کہوں گا، انا للہ کہوں گا، 15 میٹر کا ہو گیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میں تشبیہ نہیں دے سکتا، ایک بڑی دیوار ہے، آسانی پیدا کی ہے حکومت حجاز نے. 4 منزلہ علاقہ بنا کر تقسیم کر دیا حاجیوں کے مجمع کو تاکہ آپس میں ٹکرانے کے واقعات نہ ہوں، اور 1.5 میٹر ستون کو بڑا کر کے دیوار بنا دیا تاکہ کنکر کسی کا کسی پر نہ لگے. اچھی بات ہے، ہمیں ان کے عمل پہ اعتراض نہیں ہے. ہم تو ایک بات کر رہے ہیں کہ جو سوال لگتا ہے کہ شیطان آگ سے بنا ہے، آگ میں کیسے جلے گا؟ اگر اس نے حج کیا ہو اور پتھر کی دیوار کو کنکر مارے ہوں تو 2 باتوں میں سے ایک بات ہے، یا تو دیوار کو چوٹ نہیں لگی تو مارنا بیوقوفی ہے، یا دیوار کو چوٹ لگی ہے یعنی کہ شیطان کی یادگار کو آپ نے ہٹ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دیوار کو چوٹ لگ سکتی ہے شیطان کی یادگار کے عنوان میں تو شیطان بھی جل سکتا ہے جہنم کی آگ میں. ورنہ بہلول نے تو ہارون رشید سے کہہ دیا تھا کہ ان سے پوچھئے میں نے انہیں کس چیز سے مارا ہے. تو انہوں نے خود غصے میں کہا کہ تم نے مجھے مٹی کا ڈیلا اٹھا کے مارا ہے. بہلول مسکرائے کہ آپ بھی تو مٹی سے بنے ہیں، تو مٹی کا ڈیلا آپ کو چوٹ کیسے لگا سکتا ہے؟ بس جیسے مٹی کے ڈیرے سے آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے ایسے شیطان جہنم کی آگ میں جل سکتا. آئیے تیسرا اور آخری جملہ. اب رہا مسئلہ کہ شاگردوں کے سامنے استاد کی یہ کیفیت ہے. غصے میں کہا کہ تمہیں مذاق سوج رہا ہے اور ہمارے درد ہو رہا ہے. بہلول مسکرائے، فرمایا درد اگر ہوتا ہے تو درد دکھا دیجئے کہاں ہے. کہنے لگے یہاں. کہ یہ مقام درد ہے، درد نہیں ہے. مقام درد دکھانا ممکن ہے، درد کو دکھانا ممکن نہیں ہے. تو بہلول کہنے لگے اگر ہوتا تو دکھائی دیتا نا. جیسے آپ کہتے ہیں کہ خدا اگر ہوتا تو دکھائی دیتا، جیسے خدا ہوتا ہے اور دکھائی نہیں دیتا، بالکل آپ کے وجود میں ہے، درد ہوتا ہے اور دکھائی. تو خدا کو پہچاننے کے لیے انسان خود اپنے آپ کو پہچان لے، نہ پڑھے بڑی بڑی کتابیں فلسفے اور حکمت کی، صرف اپنے آپ کو پہچان. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آیت کے 3 حصوں میں سے پہلا حصہ یا ایھا الذین آمنوا، اور جتنے بیٹھے میں سب کے ذہن میں خدا ہے.
ذہن کا خدا اگر آپ نے نقش و نگار میں سمجھا تو آپ گئے. خدا کیسا ہے؟ دیکھنے میں کیسا ہے؟ چھوٹا ہے کہ بڑا؟ پتلا ہے کہ موٹا؟ عبد اللہ کانک تراہ، ایسے اللہ کی عبادت کرو جسے اللہ کو دیکھ رہے ہو. پہلی منزل ہے، نہیں کر سکتے. اگر آپ نے اپنے ذہن سے کسی تصویر کو خدا سمجھا، اس تصویر کے خالق آپ ہوئے یا آپ کی مخلوق ہوئی، خالق نہیں ہوا. تو خدا کو ان آنکھوں سے تو دیکھنا نہ کل ممکن تھا، نہ آج ممکن ہے، نہ کبھی ممکن ہوگا. اس لیے کہ ان آنکھوں میں یہ صلاحیت ہی نہیں کہ اس نور پروردگار کا مشاہدہ کر سکے. پھر خدا کی زیارت کیسے ممکن ہے؟ جب پوچھا گیا مولا کائنات سے کہ آپ نے اللہ کو دیکھا، اور جس رب کو دیکھا نہیں ہو اس کی بندگی نہیں کرتا. جس رب کو دیکھا نہ ہو تو راوی کوئی عام جیسا شخص تھا، اس نے پوچھا کہ واقعاً آپ نے اللہ کو دیکھ لیا؟ فرمایا نادان، ان آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھا جا سکتا. دل کی نورانی آنکھوں سے خدا کے سمجھنے کا نام خدا کی زیارت ہے. اتنا یقین پیدا کر لو جیسے زندہ انسان سے بات کرتے ہوئے اس کے روح کا یقین ہو. ایسے کائنات کے نظام کو چلتا ہوا دیکھ کر کائنات کی روح پروردگار کو سمجھ لو. وہ نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی. اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اور جب یہ مرحلہ آسان ہو جائے پھر خدا کہتا ہے اب تقوی اختیار کرو. اور تقوی اختیار کرنے کے لیے بس ایک جملہ کافی ہے. میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں، بتائیے کیا بہتر ہے اور کیا غیر بہتر ہے؟ سواری، اس کو شوق و سواری کرنے کا اس کی مثال زیادہ آسان ہے. کبھی اونٹ کی سواری، کبھی گھوڑے کی سواری، کبھی شوقیہ سواری اور کبھی مجبور سوار ہو جانا. کتنا لطف ہے جب کسی حیوان کی منہ میں لگام ہے اور وہ لگام آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ بیٹھیں گھوڑے پر. چاہیں تو روک لیں، چاہیں تو چلا دیں، چاہیں تو ادھر موڑ دیں اور چاہیں تو ادھر موڑ دیں. اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ آپ کے ہاتھ میں. سواری بے بس ہے، آپ سوار، یہ سواری. اب انسان کامیاب کون ہے؟ جو اپنے ہاتھ میں اپنی سواری کا اختیار رکھتا ہے. لیکن بے بس انسان کون ہے؟ جو سوار کے بجائے سواری بن جائے. خدا نے انسان کو ایک ایسا بہترین گھوڑا عطا کیا جسے نفس کہتے. اس نفس کے گھوڑے میں اطاعت خدا کی لگام ڈال کے اپنے ہاتھ میں رکھو تو متقی ہو جاؤ گے. اور اگر اس کے ہاتھ میں اپنی لگام دے دی تو نفس کبھی یہاں گرائے گا، کبھی وہاں گرائے گا، کبھی وہاں گرائے گا. کبھی جمال پہ مرو گے، کبھی مال پہ مرو گے، نہ کبھی کمال پہ مرو گے نہ علم پہ مرو گے. اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. آخری جملہ آپ کی خدمت میں. اب کیا کرنا ہے؟ متقی ہو گئے، اب کافی ہے. ایمان لے آئے، متقی ہو گئے، اب کیا چاہیے؟ اگر کچھ نہیں چاہیے تو آیت تو ختم ہو جانی چاہیے تھی. اگر آیت ختم نہیں ہوئی تو ذمہ داری پوری نہیں ہوئی. میں نے شروع کیا اپنی مجلس کو آج کی اسی جملے کے لحاظ سے، کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. قرآن یہ نہیں کہتا کہ سچے ہو جاؤ،
سچے ہو جانا تو ایمان میں شامل ہے، سچے ہو جانا تقوی کا حصہ ہے۔ فرماتے نا امام صادق علیہ السلام کے مومن کی پہچان، مومن کی 3 پہچان ہیں۔ پہلی پہچان یہی ہے کہ جب بولتا ہے سچ بولتا ہے۔ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے نا کہ ساری برائیوں کی جڑ جھوٹ ہے، یا ساری برائیوں کو ایک کمرے میں بند کر کے اس دروازے کی تالے کی چابی کا نام جھوٹ ہے۔ تو جھوٹ چھوڑنا، سچ بولنا ایمان کے تقاضوں میں سے ہے۔ اگر عقیدے کا سچ ہو تو ایمان ہے، اور عمل کا سچ ہو تقوی ہے۔ یہ کونوا مع صادقین کیا ہے؟ پھر چلیے عربی کے لحاظ سے میں آسان کر دیتا ہوں، بیچ میں سے ماں نکال دو، کونوا صادقین۔ آیت میں سے میم عین نکال دیجئے، اب پڑھیے اس کو، کیا ہو گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا صادقین۔ اب ترجمہ آپ کا یہ والا ہو جائے گا کہ ایمان لانے والوں متقی ہو جاؤ اور سچے ہو جاؤ۔ تو پروردگار نے تو کوئی حرف قرآن مجید میں بیکار رکھا ہی نہیں۔ جب نقطہ بیکار نہیں ہے تو حرف بیکار کیسے ہوگا؟ نقطہ اتنا قیمتی ہے کہ علم سمجھ میں آ جائے، حرف اتنا قیمتی ہے کہ حکم سمجھ میں آ جائے۔ کونوا الصادقین نہیں ہے، مع الصادقین ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، تم سچے ہو جاؤ نہیں، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ہم نے جب ایمان اور تقوی مکمل کر لیا، اب سچے تلاش کریں۔ اگر روئے زمین پر ایک بھی ایسا سچا نہ ہو تو آیت پہ عمل ممکن ہی نہیں ہوگا۔ تو روئے زمین پر ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسا رہنا چاہیے جو الصادقین میں شامل کیا جائے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جو الصادقین میں شامل ہے وہ ایسا ہو کہ اس سے غلطی کا امکان نہ ہو، ورنہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کب لیے ڈوبے؟ ہم تو ایمان لائے، تقوی اختیار کیا، اور آپ کو سچا سمجھا، آپ کے ساتھ ہو گئے، آپ گئے ادھر ہم بھی ادھر گئے۔ بھلا کیا سیلاب اور کیا پانی کی باتیں، بات واضح ہو رہی ہے۔ کیونکہ خداوند عالم میں اس آیت میں قید نہیں لگائی کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کب؟ نماز کے وقت۔ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کب؟ روزے کے وقت، حج کے وقت نہیں۔ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کی قید نہیں، بغیر قید کے، اور بغیر قید کے خدا جس کی معیت کا حکم دے وہ معصوم ہوتا ہے، اس سے خطا کا امکان نہیں ہو سکتا۔ اور آئیے 2 باتیں مکمل ہو گئیں، تیسری بات، اب امت کے بعض اہل علم حضرات نے اس میں تفسیر میں ایک رائے اختیار کی، کہتے ہیں کہ یہ صادقین کا مطلب خود امت ہے۔ عجیب ہے یہ رائے بھی علماء کی، کہتے ہیں حکم ہے کہ تم ہو جاؤ امت کے ساتھ، تو تم کون ہو پھر؟ تم بھی امت ہو جاؤ امت کے ساتھ، تو تم کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب یہ جملہ ہم سمجھ نہیں پا رہے تو خدا جیسا قادر الکلام کیسے بیان کرے گا کہ ہم خود اپنے ساتھ ہو جائیں؟ کیا مطلب؟ میں کہتا ہوں کہ اگر تھوڑا سا دقت کر لی جائے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ امت کو حکم دیا خدا نے کہ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ اب وہ سچے کون ہیں اس کی تلاش کرنا ہر امتی کی ذمہ داری ہے۔ میں تو صرف پیغام دے کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ اب جب بھی آپ یہ آیت پڑھیے یا پوچھیے علماء سے
سوال کیجئے اہل علم سے کہ صادقین میں آج کون سی ایسی شخصیت ہے جو صادقین کے عنوان میں شامل ہے. اور اگر ہم سے پوچھتے ہیں تو ہم کل بھی یہی کہتے تھے اور آج بھی یہی کہتے ہیں. آیت قرآن کی ہے تو قرآن کے ساتھ اللہ کے رسول نے جن کو چھوڑا تھا جب تک قرآن رہے گا تب تک وہ رہیں گے. اللہ کے رسول نے قرآن کے ساتھ کس کو چھوڑا تھا؟ کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. یہ دونوں ایسے ساتھ ساتھ رہیں گے کہ ان میں کبھی جدائی نہیں ہوگی یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر آ کر پہنچیں. اور یہ فرش بچھا کر ہم نے اسی بات کا اعلان تو کیا ہم سچوں کے ساتھ ہیں. اس سچے کا نام اس زمانے میں حسین تھا اور آج کے زمانے میں مہدی ہے. آپ نے بتانا کہ آپ کس سچے کے ساتھ ہیں. ہم تو آپ کو بتا رہے ہیں. کبھی فرش بچھا کر، کبھی پرچم اٹھا کر، کبھی نام لے کر. واہ غربتا، کیا ظلم تھا کہ سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا گیا اور انہی سچوں پہ تلوار تان دی گئی. سب کو پانی پینے کی اجازت تھی مگر زہرا کے لال پہ پانی بند کیا گیا تھا. کافر پیے تو مشکل نہیں ہے، حسین نہیں پیے. بس پانی تو اللہ کی نعمت ہے. کمال یہ ہے کہ اسی حسین کے پاس جب اختیار تھا تو سب پیاسوں کو پانی پلایا تھا. اس کی 4 سال کی بیٹی ہے، بڑی پیاسی ہے. کتنا فرق ہے. لوگ کوفے کو بدنام کرتے ہیں. آؤ چلو کوفہ دکھاتا ہوں. کوفے کے بازار میں جب یہ قافلہ حسینی گزر رہا ہے، اتنی شدید گرمی ہے کہ بچی بار بار پیاس سے پانی طلب کرتی ہے. بچی کو پانی مانگتے ہوئے سنا. کوفے کی رہنے والی عورت نے اپنے گھر سے کوزہ آب بھرا اور لا کر سکینہ کی خدمت میں پیش کیا. البتہ اس کا یہ خیال تھا کہ جب پانی پلاؤ تو جس کو پانی پلاؤ سے دعا بھی کروا لو. اس نے یہ کہا کہ اے بچی تو یہ پانی تو پی لے، میرے حق میں کچھ دعا کر دے. دعا کا جملہ آیا. جناب زینب نے فرمایا بیٹی سکینہ پانی بعد میں لینا، پہلے اس سے پوچھ لو یہ دعا کیا کرانا چاہتی. کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی پینے کے بعد اس کے حق میں وہ دعا کرنی پڑ جائے جو مناسب نہ ہو. اس حد تک احتیاط. پوچھا شہزادی نے یہ کون سی دعا کروانا چاہتی ہو؟ کہا ایک دعا تو یہ ہے کہ جیسے تم اسیر ہوئے ایسے کبھی میرے بچوں پہ یہ وقت نہ آئے. بڑا مشکل تھا کسی یتیمہ سے یہ کہنا کہ جیسے تو یتیم ہوئی ایسے میرے بچے یتیم نہ ہو. سلام ہو سخی حسین کی سخی بیٹی پر. اس تمام تر رنج و مصیبت کے باوجود بچی نے یہ دعا کی ہے کہ پروردگار تجھے میرے بابا کا واسطہ ہے، جیسے ہم اپنے بابا کے بعد اسیر ہوئے یتیم ہوئے ایسے اس کے بچے کبھی اسیر و یتیم نہ ہو. کہ ایک دعا اور کر دے. کیا دعا کر دو؟ کہ بہت دن گزر گئے مدینہ گئے ہوئے، خدا مجھے مدینے بلائے. مدینے کا نام سنا جناب زینب متوجہ ہو. نانا کا شہر ہے جہاں جناب زینب کی ولادت باسعادت ہوئی. وہ شہر تڑپ کے پوچھا مدینے میں تو کیا کرنے جانا چاہتی ہے؟ اس نے کہا مدینے میں میری شہزادی رہتی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اپنی شہزادی کی زیارت ایک بار اور کر لوں. بس اتنا سننا تھا. آپ نے ارشاد فرمایا یہ تو بتا کہ تیری شہزادی کا نام کیا ہے. یہ سوال کرنا تھا کہ خاتون غصے میں آ گئی. کہنے لگی قائدن بی بی ذرا زبان سنبھال کے بات کیجئے، میں اپنی شہزادی کا نام بازار میں لوں گی. ایسا نہیں ہو سکتا. ان کا نام
بازار میں نہیں لیا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا اچھا یہ تو بتا کہ تو اپنی شہزادی کو اگر کبھی کہیں دیکھے تو پہچان تو لیتی ہے نا؟ تو تیرے حق میں دعا کی جائے تو پہچان نہ پائے پھر؟ اللہ اکبر۔ یہ خاتون، اس کا نام ام حبیبہ لکھا مورخین نے، کہتی ہے میں نے بڑی خدمت کی ہے، میں مولا کے گھر میں رہی ہوں، میں ہزاروں لاکھوں میں پہچان سکتی ہوں اپنی شہزادی کو، بس یہ جملہ سننا تھا کیونکہ سکینہ پانی پی چکی ہے، اب دعا لازم ہو گئی ہے۔ بچی نے دعا کی ہے کہ پروردگار اس ام حبیبہ کو اس کی شہزادی کی زیارت کرا دے۔ یتیمہ کی دعا چلی، جناب زینب کی اس سخاوت کا انداز تھا، آپ نے پردے ولایت کو اپنے چہرے کے آگے قائم فرمایا، توجہات لوگوں کی مڑ گئیں اور آپ نے ام حبیبہ کو دیکھ کے فرمایا، اپنے چہرے مقدس سے بالوں کے حجاب کو ہٹاتے ہوئے کہ لے تیری دعا یہیں قبول ہو گئی، تیری شہزادی تیرے سامنے موجود ہے۔ ام حبیبہ نے اپنے منہ کو پیٹ لیا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تصور بھی نہ تھا کہ آپ بازار میں بغیر چادر کے لائی جائیں گی۔ شہزادی علی اکبر کیا ہوئے، شہزادی عباس علمدار کیا ہوئے، آپ رو رو کے فرماتی تھی ام حبیبہ بھرا ہوا گھر لٹ گیا، ام حبیبہ میرا بھائی مارا گیا، ام حبیبہ ہمارے سروں سے ردائیں لوٹ لی گئی، ام حبیبہ آگے آگے نیزوں پر کٹے ہوئے سر شہیدوں کے ہیں، ناقوں کی مہار تھامے ہوئے سید سجاد ام حبیبہ تڑپ کے کہتی تھی شہزادی بھرے گھر کا پرسا، کبھی کہتی تھی واہ حسینہ واہ عباسہ واہ علی اکبر۔